السلام علیکم۔ سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کی آئیڈیو نے سیاسی ہلچل مچا دی ہے۔ اس وقت پوری سیاست آئیڈیو لیگ کے گرد گھوم رہی ہے۔ سیاستدان ایک دوسرے کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ آج اس حوالے سے ہم بات کریں گے ہمارے نیوز اینالسٹ خالد بھٹی کے ساتھ۔ آئیے جانتے ہیں کہ وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں۔ سر میرا ایک کویشچن یہ ہے کہ آج کل یہ جو آڈیو ویڈیو لیکس ہو رہی ہیں، جب بھی یہ مریم نواز کی پیشی ہوتی ہے تو اس طرح کا کوئی نہ کوئی مسئلہ آ جاتا ہے، کبھی کچھ آ جاتا ہے، کبھی کوئی آڈیو سامنے آ رہی ہوتی ہے، تو کیا یہ پراپر پلاننگ کے تحت ہوتا ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ اس میں کچھ حقیقت ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، اگر ہم نے اس کو سمجھنا ہے نا کہ ایشو کیا ہے اور یہ کیوں ہو رہا ہے، تو ہمیں تھوڑا سا جو اوور آل چیزیں ہیں ان کو دیکھنا پڑے گا، پھر ہمیں سمجھ آئے گی یہ کیوں ہو رہا ہے۔ دیکھیں، یہ بیانیے کی لڑائی ہے، یہ بیانیے کی جنگ ہے، جس کو وہ نیریٹیوز کہتے ہیں کہ یہ ہمارا بیانیہ ہے۔ عمران خان جو پرائم منسٹر ہیں پاکستان کے، تحریک انصاف نے 22 سال سیاست کی ہے ایک بیانیے پہ۔ اس بیانیے کا مرکزی خیال یا نقطہ یہ تھا کہ پاکستان کے جو تمام مسائل ہیں اس کی وجہ دو خاندانوں کی، دو پارٹیوں کی کرپشن ہے۔ یہ کیونکہ بدعنوانی کرتے ہیں، یہ کرپٹ ہیں، انہوں نے پورے سسٹم کو یرغمال بنایا ہوا ہے۔ اس وجہ سے نہ پاکستان کی معیشت ترقی کرتی ہے، نہ لوگوں کی حالت بہتر ہوتی ہے، اور یہ دونوں فیملیاں جو ہیں وہ پاکستان کے عوام کی قیمت کے اوپر جو ہے امیر ہو رہی ہیں۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں جو ہے ان کو تو ہٹانا ہوگا اور ہمیں ایسی صاف ستھری ایماندار حکومت لانی ہوگی تاکہ پاکستان جو ہے وہ ترقی کرے، لوگوں کے مسائل حل ہوں۔ اب اس حکومت کو 3 سال ہو گئے۔ اب خان صاحب جو ہیں انہوں نے 3 سال تک یہ ڈھنڈورا پیٹا ہے کہ جی دیکھیں یہ ماضی کی حکومتوں کی وجہ سے مہنگائی ہے، ماضی کی حکومتوں کی وجہ سے یہ مسئلہ ہے، ماضی کی حکومتوں کی وجہ سے وہ مسئلہ ہے۔ اب 3 سال ہو گئے ہیں، 4تھا سال اس حکومت کا شروع ہے۔ لیکن اگر یہ حکومت اب بھی ہر مسئلے پہ یہی کہے گی کہ یہ ماضی کی حکومتوں کا کیا دھرا ہے، تو پھر ظاہر ہے حکومت کے پاس الیکشن میں بتانے کے لیے لوگوں کو کیا ہوگا اس کے علاوہ کہ جی ہم تو اس لیے کام نہیں کر سکے کہ پچھلی حکومتوں نے سارا کچھ غلط کیا تھا، ہم نے یہ ٹھیک کیا، باقی پچھلی حکومتوں نے غلط کیا تھا۔ یہ جو آپ نے بات کی نا آڈیو ویڈیوز کی، یہ جو بیانیے کی جنگ ہے، دوسری طرف بیانیہ کیا ہے کہ جی ہم صاف ستھرے لوگ ہیں، ہم نے کرپشن نہیں کی ہے، ہم نے تو بڑی قربانیاں دی ہیں، ہم نے تو پاکستان میں جمہوریت کی لڑائی لڑی ہے، ہم نے عوام کے حقوق کے لیے جدوجہد کی ہے، ہم جیلوں میں گئے ہیں وغیرہ وغیرہ، اور یہ جو حکومت ہے یہ نہ ہے۔ اب یہ جو ساری دونوں طرف کی اپوزیشن اور حکومت میڈیا کے ذریعے عوام کو ان کا جو بیانیہ ہے اس کے لیے اس کی راہ ہموار کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، اس کو اپنے حق میں جو ہے اپنی جو رائے عامہ ہے اس کو موڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ جنگ جیسے جیسے تیز ہوتی ہے، کیونکہ نواز شریف کو سزا ہوئی ہے احتساب عدالت سے، اور احتساب عدالت نے مریم نواز کو سزا دی تھی۔ اس وقت سزا جب ہوئی تھی اس سے پہلے کا مسلم لیگ نون کا ایک بیانیہ ہے کہ ہمیں ٹارگٹ کیا گیا، اور ہمیں ٹارگٹ اس لیے کیا گیا کہ عمران خان جو تحریک انصاف کے چیئرمین ہیں ان کو وزیر اعظم بنایا جائے، اور اگر نواز شریف کو سزا نہیں ہوتی تو عمران خان صاحب جو ہیں وزیر اعظم نہیں بن سکتے تھے۔ یہ مسلم لیگ نون کا بیانیہ ہے۔ ان کا یہ بیانیہ ہے کہ جو طاقتور حلقے ہیں پاکستان کے، انہوں نے عدلیہ کے ساتھ مل کے ہمیں ٹارگٹ کیا اور ہمارے خلاف فیصلے دیے، جس کے نتیجے میں جو ہے وہ ہم وکٹمائز ہوئے۔ یہ ان کا وکٹم، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ نون لیگ وکٹم جو ہے کارڈ یوز کرتی ہے یا بیانیہ پیش کرتی ہے کہ ہم وکٹم ہیں۔ پی ٹی آئی کہتی ہے کہ یہ وکٹم نہیں ہے، یہ اصل میں مجرم ہیں اس عوام کے اور اس قوم کے، انہوں نے بہت ظلم کیا لوگوں کے ساتھ، یہ کرپٹ ہیں۔ اور عمران خان صاحب آصف زرداری کو اور میاں نواز شریف کو اور ان دونوں پارٹیوں کی قیادت کو اس وقت بھی کرپٹ کہتے تھے جب تک ان کے خلاف کسی کیس کا فیصلہ نہیں ہوا تھا۔ پاکستان کی کسی عدالت نے ان کو کرپٹ نہیں کہا تھا، تو پی ٹی آئی اور عمران خان صاحب اس وقت بھی ان کو کرپٹ کہتے تھے، بدعنوان کہتے تھے، چور کہتے تھے، ڈاکو کہتے تھے، تو وہ اپنے بیانیے پہ کھڑے ہیں۔ اب اصل میں جب حکومت 5 سال پورے کرنے کے بعد الیکشن میں جائے گی تو لوگ یہ نہیں پوچھیں گے کہ آپ کا بیانیہ کیا ہے، لوگ پوچھیں گے آپ نے مہنگائی کم کی، آپ نے بے روزگاری کم کی، کیا پاکستان کی جو معیشت ہے اس میں ترقی ہوئی، کیا لوگوں کی انکم بڑھی، بے روزگاری کم ہوئی، غربت کم ہوئی، یہ وہ سوالات ہوں گے جس کے گرد جو ہے وہ الیکشن کی کیمپین۔ اب الیکشن سے پہلے نون لیگ اپنے آپ کو صاف ستھرا کر کے پیش کرنا چاہتی ہے۔ کیسز جو ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ اس طرح کی جب آڈیوز ویڈیو یہ سارا کچھ آتا ہے تو اس کے نتیجے میں 2 چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ ایک حد تک ان کی بات درست لگتی ہے جب اس طرح کی چیزیں سامنے آتی ہیں، اگر یہ درست ہے کہ ایک گٹھ جوڑ تھا اور ان کو ٹارگٹ کیا گیا، ٹھیک ہے۔
دوسری طرف یہ اس کا ایک تسلسل بھی ہے کہ عدلیہ پہ دباؤ بڑھایا جائے، اور عدلیہ پہ دباؤ بڑھایا جائے تاکہ ان کے جو کیسز ہیں جو سزائیں ہوئی ہیں ان سے وہ بری ہو جائیں، تاکہ وہ اگلے الیکشن سے پہلے اپنے آپ کو یہ کرپشن اور یہ سارے معاملات سے جو ہے وہ بری کر کے بری و زما ہو کے وہ آپ کے سامنے جائیں اور کہیں کہ دیکھیں ہمیں تو ٹارگیٹ، ہم نے تو کرپشن نہیں کیا۔ اب فیکٹ یہ ہے اس کو کہ پاکستان کے اندر گزشتہ 30-40 سالوں سے بہت کرپشن ہوئی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن یہ دو خاندانوں نے نہیں کیا، صرف سیاستدانوں نے نہیں کیا۔ پاکستان میں کرپشن ہوئی ہے اور ہر سطح پہ ہوئی ہے، اس کے بہت سارے بینیفیشری ہیں، اور پاکستان کی جو حکمران اشرافیہ ہے وہ امیر ہوئی ہے اس کرپشن کی بدولت۔ اور کرپشن صرف یہ نہیں ہوتی کہ آپ سرکاری وسائل لوٹتے ہیں، یہ بھی کرپشن ہے کہ آپ لوگوں کو ان کی تنخواہیں زیادہ کریں، آپ ان کی تنخواہیں کم سے کم رکھیں، آپ ان کو ان کا پورا معاوضہ نہ دیں، ٹھیک ہے، اور اس طرح کے اور بہت سارے اقدامات، اور آپ مطلب بینکوں سے جو ہے وہ فیوریبل قرضے لیں، کم سود کے اوپر قرضے لیں، ٹھیک ہے، بہت کرپشن کے بہت سارے ذرائع ہیں جس کی وجہ سے آپ اپنے آپ کو انڈو جو ہے ایک انڈو ایڈوانٹیج دے سکتے ہیں، آپ کو آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو اس لیے یہ جو سارا معاملہ ہے اس میں دونوں باتیں ہیں، اس کے اندر یہ بھی ٹھیک ہے کہ نون لیگ یہ ثابت کرنا چاہتی ہے ہمیں ٹارگٹ کیا گیا، اور ظاہر ہے اس لیے یہ چیزیں جو ہے وہ کبھی کوئی چیز باہر آتی ہے، اور دوسری طرف یہ بھی ہے کہ وہ عدلیہ پہ دباؤ بڑھانا چاہتے ہیں ان ساری چیزوں کو ایکسپوز کر کے کہ دیکھیں یہ گٹھ جوڑ تھا، ہم نے تو کرپشن کے اوپر سزائیں نہیں ہوئی ہیں، ہمیں جو ہے وہ ہمارا میڈیا ٹرائل بھی ہوا اور ہمیں جو ہے وہ غلط سزائیں دی گئی ہیں۔ تو یہ بیانیے کی جنگ ہے جو کہ دونوں طرف سے لڑی جا رہی ہے، میڈیا کو استعمال کیا جا رہا ہے، اور جنگ کوئی بھی ہو، وہ بیانیے کی ہو یا فوجی جنگ ہو، اس کے اندر جو پہلی ہلاکت ہوتی ہے یہ کہا جاتا ہے عمومی طور پہ وہ سچ کی ہوتی ہے۔ تو ہر کوئی اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنے کے لیے یہ پرواہ نہیں کرتا کہ وہ سچ بول رہے ہیں یا وہ جھوٹ بول رہے ہیں، تو وہ ہر طرح کا پھر جو ہے وہ چیزیں جو ہے وہ سامنے لائی جاتی ہیں۔ اس کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ جب بھی اس طرح کی کوئی چیز آئے اس کی باقاعدہ تحقیقات ہونی چاہیے، آزادانہ، کسی کو شک نہ ہو، اور اس بات کی تہہ تک پہنچا جائے، ٹھیک ہے نا۔ اگر آپ مجھ سے پوچھیں ایمانداری سے، میں یہ کیسے کہہ سکتا ہوں کہ یہ آڈیو صحیح ہے، یا میں کیسے کہہ سکتا ہوں یہ آڈیو غلط ہے جب اس کی تحقیقات ہی نہیں ہوئی، جب اس کی پراپر انویسٹیگیشن ہو، اس کے نتائج سامنے آئیں، پھر ہم فیصلہ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح جو وہ آیا ہے ایفیڈیوٹ سامنے آیا ہے تو وہ بھی اس کی تحقیقات ہوں، وہ بلایا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے جج صاحب کو، جو صاحب کا جج ہے، وہ ان سے پوچھیں گے، اور پھر اس کی دیکھیں نا، ہمیں سچ کو سامنے لانا چاہیے، ہمیں سچ سے ڈرنا نہیں چاہیے۔ جیسے ہم سورج سے نہیں ڈرتے، روشنی سے نہیں ڈرتے، سچ بھی روشنی ہے، تو ہمیں اس سے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر کسی کو پرابلم نہیں ہے، کوئی غلط نہیں ہوا ہے، دیکھیں نا، سچ سے تو وہ بھاگے گا جس نے جھوٹ بولا ہوگا یا غلط کیا ہوگا۔ اگر کسی نے کوئی غلط نہیں کیا ہے تو آپ سچ سامنے آنا کریں تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے، لوگوں کے سامنے اور لوگوں کو فیصلہ کرنے میں آسانی ہو۔ لیکن سر یہ جو ثاقب نثار نے کہا ہے کہ اس کو کہا گیا ہے کہ آپ جا کے اس کو کریں، تحقیقات کریں، انہوں نے یہ اس بات پہ جواب دیا ہے کہ میں کیوں عدالتوں کے دھکے کھاؤں، تو کیا یہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ صحیح ان کا آنسر تھا؟ دیکھیں، عزت مآب سابقہ چیف جسٹس جو ہیں ثاقب نثار صاحب، ہمارے لیے ظاہر سبھی قابل احترام ہے، لیکن انہوں نے ایک سال آخری جو تھا اس کے اندر جو ان کا کنڈکٹ تھا وہ سپریم کورٹ کے جج کے شاہ نشان نہیں تھا۔ انہوں نے بہت سارے فیصلے ایسے کیے جن کے اوپر سوالیہ نشان ہے۔ وہ جس طرح سے لوگوں کو بلا کے عدالت میں اپنی ان کی تذلیل کرتے تھے وہ بھی لوگ بھولے نہیں ہیں۔ تو اگر ان سے چیزیں منسوخ ہو رہی ہیں تو میرے خیال سے ان کا جو کنڈکٹ تھا اس کا بھی بہت عمل دخل ہے اس کے اندر، جس طریقے سے انہوں نے سارا کچھ وہ کیا، اور بہت ساری باتیں بھی ایسی ہیں جو اس کے اوپر بھی بات نہیں ہو رہی ہے۔ مثلا یہ ثاقب نثار صاحب تھے، جب ری کاؤنٹنگس کی اپلیکیشنز آئیں مختلف حلقوں میں جہاں پہ فرق بہت کم تھا، تو ثاقب نثار صاحب نے پورے ملک میں گنتی رکوا دی۔ ان کو خدشہ تھا کہ کہیں پہ یہ نہ ہو کہ کچھ سیٹیں آگے پیچھے ہو جائیں، تو ان کے کنڈکٹ کے اوپر، ان کے جو فیصلے ہیں ان کے اوپر بہت سارے سوالات ہیں، اور میرے خیال سے اس کے اوپر ایک اعلیٰ سطح کمیشن بننا چاہیے، اور جو کچھ بھی یہ سارا معاملہ ہے، کیونکہ یہ سارا معاملہ ہے کیا،
لیکن یہ سارا تنازع ہے کیا؟ یہ ہے 2018 کے الیکشن. نون لیگ کہتی ہے کہ ہمیں ٹارگٹ کیا گیا تاکہ ہم سے حکومت جو ہے ہمیں الیکشن ہروایا جائے اور وزیر اعظم عمران خان صاحب کو جو ہے حکومت دی ہے پی ٹی آئی کو, اور اس میں طاقتور حلقوں نے اپنا کردار ادا کیا. ٹھیک ہے, آپ الزام لگاتے رہے ہیں, وہ کہتے ہیں ہم نے نہیں کیا. اس کا فیصلہ اس طرح سے بیان بازی سے تو ہوگا نہیں, نہ الزام تراشیوں سے ہوگا. یہ تو جب باقاعدہ کوئی اعلیٰ سطح کا ایک آزادانہ کمیشن بنے, وہ سب لوگوں کو بلائے, وہ تحقیقات کرے اور وہ معاملے کی تحت تک پہنچے, تو معاملہ جو ہے وہ ثابت ہو جائے گا. یہ جب تک معاملات نہیں ہوں گے, دیکھیں نون لیگ آخر حد تک جائے گی. اب بہت ساری چیزیں ہوں گی, جیسے جیسے یہ جو حکومت ہے, یہ جو اس وقت ہے, اس کی گرفت کمزور ہوگی, الیکشن قریب آئیں گے, بہت سارے انکشافات سامنے آئیں گے 2018 کے الیکشن میں جو کچھ ہوا, اس سے پہلے جو کچھ ہوا. تو اس لیے بہتر ہے کہ آپ ایک کمیشن بنائیں اور وہ آزادانہ تحقیقات کرے. اور اس کے بعد اور دوسری بات یہ ہے, ماضی سے زیادہ یہ اہم ہے کہ اگلا جو الیکشن ہے وہ اس طریقے کے ساتھ کروایا جائے کہ اس پہ کوئی انگلی نہ اٹھا سکے, اس پہ کوئی سوال نہ اٹھا سکے. اور یہ جو مداخلت ہے یہ بند ہونی چاہیے, لوگ فیصلہ کریں. اگر ہم کہتے ہیں جمہوریت ہے تو پھر لوگ فیصلہ کریں, لوگ جس کو لانا چاہتے ہیں لائیں, جس کو ہٹانا چاہتے ہیں ہٹائیں. تو یہ جب تک یہ نہیں ہوگا تو یہ اس طرح کے تنازعات جنم لیتے رہیں گے. پہلے بھی ہوا تھا اور یہ ہوگا. اور پاکستان میں یہ جو دیکھیں نا, یہ مشکوک نون لیگ کو جس طرح کا احتساب ہوا ہے, جس طریقے کے ساتھ چیزیں چل رہی ہیں, تو وہ پھر لوگوں کے ذہنوں میں شکوک و شبہات پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں پورے عمل کے حوالے سے. تو جتنی زیادہ شفافیت ہوگی, وہ احتساب کا عمل ہو, وہ عدالتی طریقہ کار ہو, وہ سیاسی عمل ہو, اس کے اندر جتنی شفافیت ہوگی, اتنا ہی لوگوں کو جو اپنے آپ کو وکٹم قرار دینے کا جو عمل ہے وہ اتنا مشکل ہو جائے گا. جتنا آپ سلیکٹیو ہوں گے, یا آپ ایک پارٹی کا احتساب کر رہے ہوں گے یا ایک طرف کا احتساب کر رہے ہوں گے, دوسری طرف کا نہیں کر رہے ہوں گے, تو پھر لوگوں کو یہ سوالات اٹھانے کا, مظلوم بننے کا موقع ملتا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں جو ہے وہ ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے, حالانکہ ان کے ساتھ ٹھیک بھی ہوا ہو, تو وہ یہ پلی لیتے ہیں. اور پھر لوگ کیونکہ اس لیے بھی قبول کر لیتے ہیں ان کے حامی کہ پاکستان میں یہ ہوتا رہا. تو یہ ایک ایشو ہے. اس وجہ سے یہ بیانیے کی لڑائی ہے, اور یہ الیکشن کے نزدیک جا کے اور زیادہ الزام تراشیاں بڑھیں گی, اور اس طرح کی اور بہت ساری چیزیں سامنے آئیں گی. کیونکہ یہ کہا جا رہا ہے, مطلب ویڈیوز بھی ہیں, آڈیوز بھی ہیں, اور بہت ساری چیزیں بھی ہیں, اور دونوں طرف ہیں. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ سامنے آ سکتی ہیں. کیونکہ یہ دیکھیں نا, دونوں طرف سے یہ بات کہنا غلط ہوگا کہ صرف نون لیگ دباؤ ڈال رہی ہے. دباؤ دونوں طرف سے ڈالا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, دونوں اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنے کے لیے جو ہے وہ ہر ممکن حربہ استعمال کر رہے ہیں. اس لیے یہ, اور سچائی کہیں بیچ میں جو ہے وہ پھر گم ہو جاتی ہے.